سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے، اور گھریلو جو مشکلات آ جاتی ہیں اس میں تھوڑا بہت آپ کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، اگر گھر میں کوئی حاملہ خاتون ہو تو کس طرح سے ان کو اسپتال پہنچایا جائے اور کس طرح ان کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کی جائے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا بہت علم دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں اور اپنا ٹائم نکالیں اس چیز کے لیے کہ آپ کی صحتیں بہتر ہو جائیں اور ایک بہتر معاشرہ، صحت مند معاشرہ تشکیل پا جائے۔ تو اب جو چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آج کل، اس میں یہ ہے کہ حاملہ خواتین کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو جو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر پلیسنٹا علیحدہ ہو جائے تو اور خون زیادہ بہہ جائے تو اس میں ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ جو گھر والے ہیں ان کو حاملہ خواتین کو صحیح مقام پہ پہنچانا چاہیے، صحیح ایسے ہاتھوں میں کہ جس سے ان کی تکلیف جو ہے نا رفع ہو جائے۔ تو اب جو نرس ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا مڈ وائفس ہیں، وہ پہلے تو خاتون کی صحت کا اور ان کا اندازہ لگائیں گی، اور اس کے بعد فیٹس کی حالت کا اندازہ لگانا۔ اب ہم یہ بتائیں گے فیٹس کی حالت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر فیٹس کی حرکت رک چکی ہے تو حاملہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فیٹس کی حرکت معمول سے بڑھ بھی سکتی ہے، جو آکسیجن کی شدید کمی کی طرف اشارہ ہوگی۔ کارڈیوٹوکوگراف ریکارڈنگ فیٹس کی صورتحال کے بارے میں زیادہ تفصیلی معلومات دے سکتی ہے۔ یہ کام فیٹس کے الٹرا ساؤنڈ اسکین سے پورا ہو سکتا ہے۔ اگر پینارڈ اسٹیتھوسکوپ کی مدد سے فیٹس کے دل کی دھڑکن سنائی نہیں دے رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ مڈ وائف یا طبی عملہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ حاملہ کو فیٹس کے بارے میں معلومات کس انداز میں دے رہی ہے۔ اگر پہلی کوشش میں فیٹس کے دل کی دھڑکن سنائی نہیں دی ہے تو وہ حاملہ کو بتائے کہ فیٹس کی صورتحال جاننے کے لیے فیٹل مانیٹر کی ضرورت ہوگی۔ اگر الیکٹرو سونک آلے سے فیٹس کے دل کی دھڑکن کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ بات حاملہ یعنی ماں کے لیے اطمینان کا باعث ہوگی۔ اگر فیٹس کی موت واقع ہو چکی ہے تو اس خبر کو حاملہ سے چھپانا اکثر و بیشتر غلط ہوتا ہے، لیکن وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے جس سے ماں کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اب صورتحال سے نمٹنا۔ جس عورت کی میڈیکل ہسٹری سے یہ واضح ہوتا ہو کہ اس میں پلیسنٹا اکھڑ جائے یا علیحدہ ہو جانے کے خدشات ہیں، اسے فوری طبی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے تیزی کے ساتھ ایسے یونٹ میں منتقل کیا جائے جہاں پہ کنسلٹنٹ اور ڈاکٹر موجود ہوں، اور منتقلی کے لیے ایمرجنسی عملہ سروس جو ہوتی ہے اس کی خدمات حاصل کرنی چاہیے۔ گھر پر ہونے کی صورت میں سب سے پہلے جنرل پریکٹیشنرز کو بلانا چاہیے۔ اسپتال آمد پر حاملہ کو زچگی یونٹ میں داخل کر لیا جاتا ہے اور رجسٹرار یا کنسلٹنٹ آبسٹریشن کو مطلع کر دیا جاتا ہے۔ مڈ وائف کو حاملہ کے پاس رہ کر یا نرس کو جو حاملہ کے پاس ہے اسے تسلی اور دلاسا دینا چاہیے، بہت ہی پیار سے، بہت ہی محبت سے، بہت ہی خیال رکھتے ہوئے اس کی جسمانی اور جذباتی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے سوالات کا اچھے سے اچھے اور بہتر طریقے پہ جواب دینا چاہیے۔ درد اور تکلیف سے شوق بڑھتا ہے، اس لیے انہیں کم کرنا چاہیے۔ شدید درد اور تکلیف ہونے کی صورت میں مناسب درد کش دوا 15 ملی گرام مورفین یا 100 سے 150 ملی گرام پیتھیڈین ہو سکتی ہے۔ اگر اسپتال داخلے سے پہلے حاملہ نے کوئی منشیات استعمال کی تھی
یعنی کہ کوئی سگریٹ پی تھی یا کوئی بھی ایسی چیز لی تھی اس نے، تو مڈ وائف کو، حاملہ کے تیمارداروں کو یہ بات ضرور بتا دینی چاہیے کہ اسے درد کش دوا دی گئی ہے۔ اگر پلیسنٹا اکھڑنے سے ضائع ہونے والا خون پوشیدہ ہے، یعنی اندر ہی اندر جریان خون ہو رہا ہے اور باہر نہیں ہے، تو اس سے ہونے والے شدید درد کی وجہ یوٹرس کے پٹھوں میں بہنے والا خون ہے۔ مڈ وائف کو یا جو بھی طبی عملہ ہے اس کو اس درد کی اچھی طرح شناخت کر لینا چاہیے کہ یہ زچگی کے موقع پر یوٹرس کے سکڑنے کی وجہ سے ہونے والا لیبر یا پری ایکلمسیا کے نتیجے میں ہونے والا سب کیپسولر لیور ہیمریج تو نہیں ہے۔ اس درد کی نوعیت پر حاملہ سے بات چیت کر لینی چاہیے، کیونکہ پلیسنٹا اکڑ جانے کے بعد لیبر غیر متوقع طور پر شروع ہو سکتا ہے۔ حاملہ کے شوک کا سبب جسم میں گردش کرنے والے خون میں کمی، یوٹرس کے پٹھوں کے ریشوں میں خون بہنے سے ہونے والا درد یا کنزمپٹیو کوگلوپیتھی ہو سکتی ہے۔ ان میں سے آخری ممکنہ سبب اس طرح واقع ہو سکتا ہے کہ ٹشو کو نقصان پہنچا ہو اور خون کی گردش میں تھرمبوپلاسٹینز شامل ہو گئے ہوں۔ اب ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ اس کا تھوڑا سا بتائیں ہمیں، تھرمبوپلاسٹینز کا۔ خواتین حضرات، یہ جو حاملہ کے مسائل ہیں، اس میں اگر پلیسنٹا الگ ہو جائے یا پری ایکلمسیا کی کنڈیشن ہو یا کوئی اور مسائل پیدا ہوں یا بیکٹیریل انفیکشن ہو، تو جسم میں ٹشو کی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے۔ ٹوٹ پھوٹ ہونے کے بعد جو جسم کے ٹشو کے ذرات ہیں، جو اعضاء ہیں، وہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ اعضاء جو ہے وہ خون کے اندر جو تھرومبین کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ تھرومبین ایک ایسا سبسٹنس ہے جو خون کو جمانے کے اندر مدد دیتا ہے۔ جب تھرومبین ایکٹیو ہو کے تھرومبوپلاسٹین میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو خون کے اندر لوتھڑے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ خون کے اندر لوتھڑے بننے سے خون کے جمنے کی صلاحیت کی جو اعضاء ہیں وہ تقریباً ختم ہو جاتے ہیں اور خون بہنے لگتا ہے۔ جہاں پر بھی ذرا بھی چوٹ لگے گی، ذرا بھی انجری ہوگی یا خود بخود میکس ممبرین سے مختلف جگہوں سے خون بہنے کی شکایت ہو سکتی ہے، تو یہ کنڈیشن خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسے طریقے سے خون کے اعضاء کو بحال کیا جائے تاکہ خون کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بحال ہو سکیں اور حاملہ کی زندگی بچائی جا سکے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اگر حاملہ کو فوری طور پر منتقل کرنے کے لیے خون دستیاب نہ ہو تو ہائپودولیمیا یعنی گردش کرنے والے خون کی کمی کو اس طرح دور کیا جا سکتا ہے کوئی مناسب پلازما ایکسپینڈر دے دیا جائے۔ حاملہ کو کروٹ کے بل لٹانا چاہیے تاکہ وینا کووا کو بند ہونے سے بچایا جا سکے اور یوٹرس کے بوجھ سے ایورٹا کو دبنے سے بچایا جائے۔ اگر حاملہ کو پہنچنے والا شوک شدید ہو جائے اور طبی امداد فوری طور پر میسر نہ ہو سکے اور نہ کوئی انجیکشن لگایا جا سکے تو حاملہ کو چپ لٹا دیا جائے یا اس کی ٹانگیں تھوڑی سی موڑ دی جائیں، پیچھے کی طرف موڑ دی جائیں تاکہ کچھ دیر کے لیے اس کے جسم کے اوپر کے حصے کو خون کی فراہمی برقرار رہے۔ یہ خیال رکھا جائے کہ بستر کے پائے کسی بھی صورت میں اونچے نہ کیے جائیں، کیونکہ ایسا کرنے سے خون اندر جمع ہو جائے گا اور حاملہ شوک سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ اب یہ ایسی معلومات ہیں، یہ ایسی چھوٹی چھوٹی تعلیمی باتیں ہیں کہ جو
گھر کے لوگوں کو بھی اگر پتہ ہو. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو لوگ سب سے پہلے پلنگ کے پاؤں کے نیچے اینٹیں رکھ دیتے ہیں اور اسے اونچا کر دیتے ہیں. اب پتہ یہ چلا ہے کہ اس طرح سے کرنے سے بہت ہی زبردست خرابی پیدا ہو سکتی ہے اور حاملہ جو ہے شدید ترین شوق میں چلی جائے گی یا شوق جو ہے وہ اس سے باہر نہیں نکل سکے گی. تو اگر کچھ بھی میسر نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر, کوئی نرس, کوئی طبی عملہ, نہ کوئی انجیکشن, تو کم از کم گھر والے یہ کر سکتے ہیں کہ اسے چت لٹا دیں اور اس کی ٹانگوں کو تھوڑا سا موڑ دیں تاکہ کچھ دیر کے لیے جسم کے اوپری حصے کو خون کی فراہمی برقرار رہے, اور پھر اس کے بعد کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ حاملہ کو اس مقام تک پہنچایا جائے یا ڈاکٹر مہیا کیے جائیں تاکہ وہ ایک سیف ہاتھوں میں پہنچ جائے.